مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں تانیہ کنول پروگرام مسیحی نقطہ نظر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے اور خدا میں خوش ہوں گے. آئیے اپنے پروگرام میں اپنے عزیز پاسٹر کو ہم ویلکم کریں گے. پاسٹر جی، ویلکم ٹو دا پروگرام. تھینک یو. کیسی طبیعت ہے پاسٹر جی آپ کی؟ بالکل ٹھیک ہے. آپ کیسے ہیں؟ خداوند کا شکر ہے. پاسٹر جی، آج عزیزوں آپ بھی اور جو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، آج ہم وہ بات کریں گے جس پہ بہت سارے لوگوں کا ایک ویو نہیں ہے اور بہت سارے لوگ اس بات سے محروم ہیں، اور وہ بات ہے خداوند یسوع مسیح کی ذات کے بارے میں کہ خداوند یسوع مسیح کون ہے. اور میں پاسٹر جی آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا خداوند یسوع مسیح خدا ہے؟ اور اگر وہ خدا ہیں تو کیا ایک آدمی کو ہم کہیں کہ وہ خدا ہے؟ کیا یہ کہنا مناسب ہے یا غیر مناسب ہے؟ اور اگر مناسب ہے تو وہ کس طرح سے خدا ہیں؟ آپ ہمیں بائبل سے یہ بات جو ہے وہ آج ضرور سمجھائیں تاکہ بہت ساری روحوں کے لیے خدا کا جلال جو ہے وہ ظاہر ہو. جی پاسٹر جی. آپ سب پہ خدا کی سلامتی ہو. آج ہم یہ دیکھیں گے کہ کلام مقدس کے مطابق یسوع مسیح کس طرح خدا ہے، کیونکہ کلام ثابت کرتا ہے کہ وہ خدا ہے. اور یہ جو بائبل پڑھی ہے یہ خدا کا کلام ہے جو صدیوں میں لکھا گیا اور ہزاروں نبیوں نے اس میں حصہ لیا. یہ خدا کا معتبر کلام ہے اور اس کو معتبر سمجھ کر ہی پڑھنا چاہیے. تو اس کلام میں لکھا ہے کہ خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی اور جو کچھ تخلیق ہوا وہ اس کے کلمے سے ہوا، کیونکہ یوحنا رسول یوحنا کی انجیل میں لکھتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام ہی خدا تھا. کلام خدا کے ساتھ تھا. خدا کے ساتھ تھا اور اسی کے وسیلے سے سب چیزیں پیدا ہوں. بالکل. میں مختصر کرتا ہوں کہ جب آدم کو پیدا کیا تو آدم کو پیدا نہیں کیا بلکہ خدا نے مٹی سے بنایا. جی بالکل. اور اس کے نتنوں میں اپنا زندگی کا دم پھونکا. بالکل. جب دم پھونکا تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ خدا کی شکل و صورت پر پیدا کیا گیا. بے شک. اب اس سے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ خدا تو روح ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی چہرہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کے ساتھ جو اس کا کلمہ تھا وہ جلالی بدن میں موجود تھا. آمین. جلالی بدن میں اگر موجود تھا تو پھر اس کا چہرہ تھا. پھر وہ ٹھنڈے وقت میں ان کو ملنے آ سکتا تھا، ورنہ تو نہیں آ سکتا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام جلالی بدن میں خدا کے ساتھ تھا. اب تھوڑا سا ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں. یسوع مسیح نے فقیہ اور فریسیوں سے کہا کہ اگر کوئی مجھ پر ایمان لائے اور میرے حکموں پر عمل کرے تو وہ ابد تک زندہ رہے گا. فقیہ فریسی کیونکہ شریعت کو جانتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ یہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ ابد تک زندہ رہے گا، یہ تو خدائی دعویٰ ہے. بالکل. اور یہ صرف خدا ہی کہہ سکتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ضرور اس میں بدرو ہے. وہ مزید یسوع کہتے ہیں کہ تم یہ میری بے عزتی نہ کرو یہ کہہ کر کے مجھ میں بدرو ہے، بلکہ تم اس بات پہ غور کرو جو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ جو میرے کلام پر عمل کرے گا وہ ہمیشہ تک زندہ رہے گا. اب تک زندہ رہے گا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا باپ ابراہم مر گیا، نبی مر گئے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ تک زندہ رہے گا، اب تک زندہ رہیں گے. بالکل. تو وہ کہتے ہیں کہ تو اپنے آپ کو کیا ٹھہراتا ہے؟ وہ کہتے ہیں یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ تمہارا باپ ابراہم میرا دن دیکھنے کا منتظر تھا. جب اس نے مجھے دیکھا تو وہ خوش ہوا. اچھا پاسٹر جی، آپ نے کہا تمہارا باپ ابراہم میرا دن دیکھنے کا منتظر تھا. ابراہم میں اور خداوند یسوع مسیح میں صدیوں کا فاصلہ ہے. کیسے ابراہم نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھا؟ پلیز اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے. یسوع مسیح تو پہلے سے جلالی بدن میں تھے. تو پیدائش کی کتاب کے 18ویں باب کی پہلی آیت سے ہی وہ لکھا ہوا ہے کہ گرمیوں کا موسم تھا، ابراہم اپنے خیمے کے دروازے پہ بیٹھا تھا
تو اس نے ممرے کے بلوتوں میں دیکھا کہ خداوند کھڑا ہے. وہ بھاگ کر گیا, اور بھاگ کے اس وقت جاتے ہیں جب دل خوش ہوتا ہے, ورنہ بھاگ کے نہیں جاتے. تو وہ بھاگ کر گیا اور اس نے جا کر کہا, جھک کر زمین تک جھک کے سجدہ کیا اور کہا کہ خداوند آئیں, میں آپ کے لیے پاؤں دھونے کے لیے پانی لاتا ہوں, کھانا تیار کرتا ہوں, اور آپ کھائیں, کیونکہ ساتھ 2 فرشتے بھی, 2 مرد بھی تھے. تو خداوند نے اس سے کہا کہ تو نے جیسا کہا ہے ویسا ہی کر. وہ اپنے خیمے میں گیا, سارا سے کہا کہ پھلکے تیار کر, برا ذبح کیا اور کھانا تیار کیا اور لا کر ان کو دیا. جب وہ کھانا کھا چکے تو خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ میں اگلے سال موسم بہار میں پھر آؤں گا اور تیری بیوی سارا کے بیٹا ہوگا. بالکل بیٹا ہوگا. تو سارا نے جو دروازے پہ کھڑی, دروازے کے پیچھے کھڑی سن رہی تھی, وہ اس بات پر کہ میں بہت بوڑھی ہوں, میرا خاوند بھی بوڑھا ہے, اور خدا مجھے کہہ رہا ہے کہ تیرے بیٹا ہوگا. تو وہ اس کو ناممکن سمجھتی تھی. تو جیسے ہی خداوند نے یہ بات کی تو اس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ سارا کیوں انسی ہے, کیا خدا کے لیے کوئی بات ناممکن ہے؟ بالکل بالکل. بہت خوبصورت بات کی پاسٹر صاحب آپ نے کہا کہ ابتدا میں خدا نے کہا اگر پھل کھاؤ گے, جیسے کہ لکھا ہے کلام مقدس میں, تو مرو گے. اور وہی خدا اب کہہ رہا ہے کہ جو میری باتوں پر عمل کرے گا وہ ابد تک موت کو نہ دیکھے گا. یہ ہے خداوند یسوع مسیح جو کہ خدا ہیں. جی پاسٹر جی. بیٹے, ٹاپک کی سنجیدگی کی وجہ سے میں تھوڑا سا آپ کو کہوں گا کہ آپ لوکا کی انجیل کے 4 باب کی 18 سے 20 تک پڑھیں, 20 آیت تک پڑھیں. جی. لوکا رسول کی انجیل اس کے 4 باب کی 18 سے 20 آیت میں یوں مرقوم ہے, خداوند کا روح مجھ پر ہے, اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا. اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں, کچلے ہوئوں کو آزاد کروں, اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں. اور پھر وہ کتاب بند کر کے اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا, اور جتنے عبادت خانہ میں تھے سب کی آنکھیں اس پر لگی تھیں. وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا. جی پاسٹر جی, اس سے پہلے کہ آپ ایکسپلین کریں, خداوند یسوع مسیح یہ بات پڑھ رہے ہیں, انہوں نے ہیکل میں جو ہے کلام پیش کیا ہے اور کہتے ہیں آج یہ نوشتہ پورا ہوا. کیا وہ اپنی ذات کے متعلق کہہ رہے ہیں؟ اور جو سب سے پہلی اس میں لائن تھی 18 باب کا پہلا حصہ, خداوند کا روح مجھ پر ہے, تو یہ وہ پڑھ رہے ہیں یا ایسا لکھا ہوا ہے بائبل مقدس میں؟ یہ بیٹے یہ یسایہ نبی کے صحیفے کی 61 باب میں ایسا لکھا ہوا ہے, اور میں آپ نکال لیں, میں اتنی دیر میں بات بتاتا ہوں. اور جہاں تک یہ ہے کہ یہ نوشتہ پورا ہوا, تو یہ نوشتہ اس لیے پورا ہوا کہ پہلی ورسی جو آپ نے پڑھی ہے اس میں لکھا ہے کہ خداوند کا روح مجھ پر تھا. جب مریم کے پاس فرشتہ آیا تو فرشتے نے کیا کہا؟ خدا تعالیٰ کی روح تجھ پر سایہ ڈالے گی, اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. بیٹے کے معنی ہوتا ہے نکلا ہوا, جس نے خود بھی کہا تھا کہ میں خدا سے نکلا ہوا, خدا سے نکلا ہوا. تو خدا تو کہا کہ کیونکہ وہ خدا سے نکلا ہوا تھا اور اس پر خدا کا روح تھا پیدائش کے وقت سے. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا سے نکلا تھا, اور جو آدم جو پیدا ہوا ہے, یعنی ہم جو آدم کی نسل ہیں, ہم جو ہیں وہ مٹی سے بنائے گئے اور ہم میں دم پھونکا گیا. جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, تو اب جو میں یہ بات بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جب یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا یوحنا سے, جی, تو بپتسمہ لیا تو جب وہ باہر نکلے پانی سے تو لکھا ہے کہ آسمان کھل گیا, بالکل, اور روح القدس کبوتر کی شکل میں اس پہ نازل ہوا, اور آسمان سے آواز آئی, یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. تو خدا کا روح اس پر تھا, اور یہ نوشتہ وہ کہہ رہا ہے کہ آج پورا ہوا ہے. اچھا, ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ خدا تھا, اب بات ہوئی ہے کہ خدا کا روح اس پر تھا, یعنی خدا کا روح خدا میں تھا بدن کی حالت میں. تھینک یو.
اچھا تو اب یہ باقی جو آگے لکھا ہوا ہے کہ وہ تسلی دے گا، وہ بینائی دے گا، وہ آزاد کرے گا، تو یہ یسوع مسیح نے جتنی بھی تعلیم دی اس میں یہ ساری باتیں ہیں جی. اس نے ان لوگوں کے گناہ معاف کیے، لوگوں کو بینائی دی، کوڑیوں کو پاک صاف کیا، تو یہ سب کچھ تھا. لیکن یہاں پر جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ خداوند کے سال مقبول میں، اب سال مقبول کا کیا ہے یہ سال مقبول؟ جب میں نے پڑھا تو میرے دل میں یہ بات تھی کہ لکھا ہے خداوند کا سال مقبول. تو خداوند کا سال مقبول کیا ہے؟ پہلے تو سال مقبول ہوتا کیا ہے، اور پھر یہ بھی میں ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ خداوند کا سال مقبول کیا ہے. دیکھیں جب موسیٰ کو خدا نے توریت دی تو اسے کہا کہ ہر 50واں سال، وہاں پر لکھا ہے کہ وہ سبت کے ہفتے گن کر تو ہر 50ویں سال کو خداوند کے سال کے طور پہ منانا. اور اس سال کوئی بھی تیرے ہاں جو کسی کے بھی غلام ہو، کسی کی زمین لی ہو، کسی کی زمین کرائے پہ لی ہو، تو اس زمین کو تو اس کو واپس کر دینا، معاوضہ لے کر یا ایسے ہی مفت میں. اگر غیر قوم کی ہو تو پھر اس کی پہلے ان کی مزدوری کا حساب کر لینا کہ انہیں کتنے سال خدمت اس پہ کی ہوئی ہے، تو وہ نکال کر تو ان کو واپس کر دینا. اور اگر تیرے پڑوسی کا کوئی تیرے ساتھ لین دین ہو تو وہ ختم معاف کر دینا. اور دیکھ تو اندھیر نہ کرنا. اندھیر کرنے کا مطلب ہے ظلم کرنا، کیونکہ میں خداوند خدا وہ ہوں جو تجھے ملک مصر سے نکال لایا. تو کبھی بھی اندھیر نہ کرنا، ظلم نہ کرنا، اور جو چیز بھی کسی کی ہو وہ واپس کرنا، تاکہ سارے لوگ ساری چیزیں واپس اسی حالت میں چلی جائیں جس میں پہلے تھیں. یعنی خدا ریپیئر کرنا چاہتا ہے، سال مقبول پہ ریپیئر کر دے. تو خداوند کا سال مقبول کیا ہے؟ ریپیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے جتنے لوگ غلامی میں چلے گئے ہیں وہ آزاد ہو کر واپس اپنے خاندان میں آ ملے. اچھا، جو چیز جہاں سے بلونگ کرتی ہے وہ وہیں ریورس ہو جائے، مل جائے اس کو. تو خدا نے تو انسان کو بنایا تھا اور بے گناہ بنایا تھا، لیکن بعد میں پھر گناہ ہو گیا. تو کیا خدا نے ان کو گناہ میں چھوڑ دینا تھا؟ ہاں بالکل، یہ بات آتی ہے دل میں کہ جب چیزیں واپس جا رہی ہیں، غلامی سے لوگ نکل رہے ہیں، تو جو گناہ کی جو سب سے بڑی وہ ایک کہہ لیں کہ لعنت بھی ہے کہ انسان ابھی اس اچھے کام کے لیے تو سوچتا ہے، وہ کر نہیں پاتا. پولس رسول کہتے ہیں اور جو برائی جس کا اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا وہ کر گزرتا ہے. تو یہ تو انسان کی بڑی بری حالت ہے. تو خداوند یسوع مسیح اس لیے آئے تھے کہ وہ سال مقبول کی منادی کریں کہ تمہارے گناہ بخشے جائیں گے، میں تمہارا فدیہ دینے کے لیے آیا ہوں، اور تم واپس اسی حالت میں چلے جاؤ گے جو پہلے تھی، سال مقبول کی طرح. اور کوئی اب غلام نہیں رہے گا جو اس پر ایمان لائے گا. اسی لیے تو یسوع نے فقیہ اور فریسیوں سے کہا تھا کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. تو ہمیں صرف اس پر ایمان لانا ہے تاکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں. اچھا پاسٹر جی، انسانی سوچ تو یہ بھی کہتی ہے کہ دیکھیں، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا خود زمین پر آیا اور خدا نے قربانی دی، اور یہ سال مقبول خدا کا ہے. یہاں پہ میں نے پڑھا بھی کہ میں سال مقبول کی منادی کروں. خدا خود منادی کر رہا ہے، خدا خود اتر آیا ہے. کیا کوئی اس کا کوئی نمو بدل نہیں ہو سکتا تھا کہ خدا نہ کرتا کوئی اور کر لیتا؟ دیکھیں، جب شریعت دی گئی تھی تو یہ بات اچھی طرح بتا دی گئی تھی کہ جس جانور کی تم قربانی کرو وہ بے عیب ہو. تو انسانوں کے بارے میں کیا کلام کہتا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. تو کسی کی قربانی جو تھی وہ قبول نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ انسان گناہ کرتا ہے. بالکل. تو اس لیے وہ قربانی نہیں ہو سکتی تھی، پیدا بھی گناہ کی حالت میں ہوتا ہے. اور جو قربانی ہوئی تھی، جو قربانی دیتے تھے وہ اس گناہ کی دیتے تھے جو وہ اس وقت کرتے تھے. وہ دائمی نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ جو برہ کی جس کو خدا نے خود زمین پر آ کر دی، یہ دائمی قربانی تھی. آمین. دیکھیں، جو آج کا ٹاپک ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے ہم آگے مزید سیکھتے ہیں. آپ یسایہ 40 باب کی پہلی 5 آیات پڑھیں. 40 باب کی پہلی 5 آیات. جی، یسایہ نبی کا صحیفہ اس کے 40ویں باب کی پہلی 5 آیات میں یوں مرقوم ہے: تسلی دو، تم میرے لوگوں کو تسلی دو،
تمہارا خدا فرماتا ہے، یروشلم کو دلاسا دو اور اسے پکار کر کہو کہ اس کی مصیبت کے دن جو جنگ و جدل کے تھے گزر گئے، اس کے گناہ کا کفارہ ہوا اور اس نے خداوند کے ہاتھ سے اپنے سب گناہوں کا بدلہ 2 چند پایا۔ پکارنے والے کی آواز، بیابان میں خداوند کی راہ درست کرو، صحرا میں ہمارے خدا کے لیے شاہراہ ہموار کرو۔ ہر ایک نشیب اونچا کیا جائے اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا پست کیا جائے، اور ہر ایک ٹیڑھی چیز سیدھی اور ہر ایک ناہموار جگہ ہموار کی جائے، اور خداوند کا جلال آشکارا ہوگا اور تمام بشر اس کو دیکھے گا، کیونکہ خداوند نے اپنے منہ سے فرمایا ہے۔ آمین آمین۔ دیکھیں، میں نے اس کو 2-3 حصوں میں تقسیم کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلی تو میں بات بتاتا ہوں کہ تسلی کس بات سے پائیں۔ جی، دیکھیں، انسان کا الٹیمیٹ گول یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا کے پاس جب قیامت ہو تو وہ جنت میں جائے، جنت میں جائے، بالکل جی، یہ سب نے جنت میں جانا ہے، الٹیمیٹ گول ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو لیکن انسان نے تو اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کر کے، گناہ میں سارے لوگ مبتلا تھے۔ یہ پتہ ہے آپ کو، ایک دفعہ ایک شاگرد، ایک آدمی نے یسوع نے کہا کہ تو میرے پیچھے ہو لے، تو اس نے کہا کہ مجھے جانے دے کہ میں اپنے باپ کو دفن کراؤں۔ تو یسوع نے کہا کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرتے دو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم گناہ کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہم مردہ ہوتے ہیں۔ تو اگر مردہ آدمی کیا تسلی پائے گا؟ بالکل، اس کو تسلی ہے کسی بات کی؟ اب یہاں پر نبی پیشن گوئی کر رہا ہے کہ تسلی پائیں، تو ہم تسلی اس بات کی ہمیں ملے گی کہ وہ جو خدا ہے جو ہمارا کفارہ دے گا وہ آ گیا ہے، اور وہ جب ہمارا کفارہ دے گا تو ہمارے گناہ جو ہیں وہ بخشے جائیں گے اور ہم تسلی پائیں گے۔ آپ نے کیا وہ پڑھا پیچھے عیسیٰ میں کہ وہ کفارہ دینے کے لیے آ رہا ہے؟ تو کفارہ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جس چیز کا معاوضہ نہ دیا جائے، کسی کے عوض کام کر لیا جائے، وہ ہمارے عوض، ہمارے گناہوں کے بدلے اپنی جان دے گا اور ہمیں اس گناہ کی موت سے بچا دے گا۔ تو اس بات کی نجات ہم پائیں گے، کیونکہ ہمارے میں اتنی صلاحیت نہیں تھی، کسی بھی انسان میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ کفارہ دے سکتا۔ تو خدا نے جسم لے کر، خدا میں صلاحیت ہے کہ ہمارا کفارہ دے سکے، یعنی خود خالق ہوتے ہوئے اپنی تخلیق کے لیے، اپنی کریٹڈ چیزوں کے لیے اپنی جان دے کر ان کو دوبارہ موت کے ہاتھ سے چھین لے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ سیم یہی بات، کیونکہ خداوند کے وہ سال مقبول شروع ہو چکا ہے۔ رائٹ، خداوند کا سال مقبول شروع ہو چکا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ ہر ایک گھاٹی بھر دی جائے گی اور ہر ایک پہاڑ کو، ٹیلے کو نیچا کیا جائے گا۔ اچھا پاسٹر جی، 5ویں آیت میں بھی خداوند کے کلام میں لکھا ہے اس کا جلال آشکارا ہوگا، کیونکہ خداوند نے اپنے منہ سے فرمایا، اور ہر ایک بشر اس کو دیکھے گا۔ کس کو دیکھے گا؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ میں اس طرف آ رہا ہوں۔ دیکھیں، یہ یہاں پر پورا جو سینیریو ہے وہ پورا مکمل کیا گیا ہوا ہے۔ دیکھیں، بات یوں شروع ہوتی ہے کہ ہر ایک گھاٹی بھر دی جائے گی۔ اب گھاٹی بھرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ٹریکٹر آئیں گے اور وہ ان کو بھریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ غلط سوچتے تھے وہ اپنی سوچ کو بدلیں گے، جو اپنے آپ کو یہ کہہ کر بری کرتے تھے کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، ہم کاہن ہیں، تو وہ ساری جو اونچے پہاڑ تھے وہ پست کر دی جائیں گے، اور جو غریب لوگ جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا وہ سر بلند کیے جائیں گے۔ یعنی آپ کہنے کا مطلب ہے کہ خدا کی نظر میں نہ کوئی امیر ہے، نہ کوئی غریب ہے، نہ کوئی اچھا ہے، نہ کوئی برا ہے، صرف اس کے لوگ ہیں۔ اور یہاں پر جو وہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس 2 کرتے ہوں وہ ایک دوسرے کو دے دے، یہ انسان کا وہ نیچر بدلنے کی بات ہے۔ یہ انسان کا دل اندر سے تبدیل کرنے کی بات ہے کہ دل اس کا بدل جائے۔ تو جب یسوع مسیح کی تعلیم ہم دیکھتے ہیں تو وہ دل بدلنے کی تعلیم ہے۔ اور یہاں پر جب یہ آپ کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ وہ گھاٹیوں کا ذکر ہو رہا ہے،
اور کلام کو اشکارا ہونے کی ضرورت ہے. تو یہ کلام کبھی کسی نے نہیں کیا تھا. شروع میں جو آپ نے پاسٹر جی پڑھوایا ہے کہ جنگ و جدل ختم ہو جائے گا, یہ جنگ و جدل کہاں لگی ہوئی تھی جو یسوع مسیح نے جنگ ختم کی ہے؟ دیکھیں, ہم جنگ و جدل کا, یہ دنیا کی جنگ و جدل کا اس میں ذکر نہیں ہے, بلکہ یہ وہ اس جنگ کا ذکر ہے جو دنیا میں شیطان کے درمیان اور خدا کے بندوں کے درمیان ہوتی ہے. اس جنگ کا ذکر ہے, اور یہ جنگ جو تھی یہ جاری تھی. اب جب یسوع مسیح نے آ کر اس کا کفارہ دے گا تو یہ جنگ ختم ہو جائے گی, کیونکہ شیطان جو ہے وہ اس کا سر کچلا جائے گا, کیونکہ جب وہ صلیب پر اپنی جان دے کر کفارہ دے گا تو پھر اس کا جو موذی شیطان تھا اس کا زور ٹوٹ جائے گا اور لوگ جو ہیں وہ خدا کو پہچانیں گے. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ جنگ جو ہے وہ خدا کے لوگوں میں اور شیطان کے درمیان ہے. جی. کیا انسان کو کبھی, میں نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی شیطان سے لڑ رہا ہو, انسان تو آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں, تو کیا انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ جنگ کس سے کر رہا ہے, اور دنیا میں وہ اچھی حالت میں بری حالت میں انسان تو مال اکٹھا کرنے میں لگا رہتا ہے. تو یہ جو بات ہے آپ نے جو کہا کہ جنگ دو لوگوں کے درمیان ہے, خدا کے لوگوں میں, تو یعنی خدا کے لوگوں میں جو جنگ ہے تو کیا خدا اس جنگ کو لڑے گا؟ دیکھیں, بات تو یہی ہوتی ہے کہ دیکھیں انسان کبھی بھی, انسان تو نہیں لڑ سکتا نا, وہ تو فرشتہ ہے شیطان. تو انسان کبھی بھی یہ جنگ جیت نہیں سکتا تھا اگر یہ اس کا کفارہ نہ دیا جاتا. کفارہ اس کا دیا گیا تو وہ جنگ جو ہے تو وہ اس نے لڑنے کے قابل ہوا. آج ہم اس جنگ کو لڑ سکتے ہیں کیونکہ آج ہم روح القدس ہمارے ساتھ ہے. ہم بڑی تسلی سے سارے سوالوں کے جواب تلاش کر پا لیتے ہیں, لیکن اس وقت نہیں پا سکتے تھے کیونکہ شیطان جو ہے وہ ہمیشہ ہم پہ حاوی رہتا تھا. کیا اب نہیں رہتا؟ ابھی بھی تو لوگ ایک طرف فوراً سے کلام سنتے ہیں, نجات کا پیغام جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے خداوند یسوع مسیح پر. ایمان لانے کے بعد لوگ اپنا جو دیکھیں, ابھی بھی دنیا بھر میں مسیحیت ہے, دنیا بھر میں مسیحیت ہے, فرقہ وارانیت بھی پھیلی ہوئی ہے اور کام بھی ویسے ہی ہیں. تو کیا خدا کا کلام ہمیں تبدیل نہیں کر رہا اندر سے؟ خدا آپ نے کہا, سکھایا بڑے اچھے سے کہ خدا خود زمین پر آ گیا, اور خدا کیا کرتا, کیوں نہیں رویے بدل رہے ہمارے؟ کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ دیکھیں, جہاں تک رویے بدلنے کی بات ہے نا, تو لوگوں کو تعلیم دی نہیں جا رہی. لوگ جو ہیں وہ آج بھی تعلیم کو جانتے نہیں. آج بھی لوگ اس چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمارا بیٹا بیٹی اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیں, بالکل, وہ ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, وہ بزنس مین بنے اور خوب مال کمائیں. تو یہ دنیاوی ترقی ہے. روحانی ترقی یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام کو دنیا میں پھیلائیں, اور اگر ہم اس میں کامیاب ہوں گے تو دنیا ترقی کرے گی, ورنہ روحانی ترقی نہیں ہو سکتی. روحانی ترقی کے لیے ہمیں خدا کی کلام کو پھیلانا ضروری ہے. بالکل. جی پاسٹر جی, بہت خوبصورت آپ نے بتایا کہ لوگ جو ہیں وہ مال اور دولت کی خواہشات میں ہیں. آپ نے جیسا بھی مجھے کہا کہ میں آگے اس کا حصہ پڑھ دوں. 9ویں بات آیت کا آخری حصہ پڑھیں. 9ویں باب, یسایہ 40واں باب اور اس کی 9ویں باب کا آخری حصے میں لکھا ہے, یہودا کی بستیوں سے کہہ دیکھو اپنا خدا. یہودا کی بستیوں سے کہہ دیکھو اپنا خدا. یوحنا بپتسمہ دینے والا کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے. تو وہ برہ جس کو دکھانے کے لیے یسایہ نبی نے کہا کہ یہودا کی بستیوں میں وہ ہوگا, تو وہی دیکھو اپنا خدا, دیکھو اپنا خدا آ گیا ہے, یعنی خدا زمین پر آ گیا, اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو خدا. حورب پہ تو نہیں وہ دیکھ سکے, کیونکہ حورب پہ تو جب سخت آوازیں آئیں اور آگ نکلی اور دھواں نکلا اور پہاڑ کانپنے لگا, تو موسیٰ سے کہنے لگے کہ تو خود ہی خدا دیکھا کر. لیکن اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو اپنا خدا. دیکھو اس کا خدا زمین پر آ گیا ہے اور وہ دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. بالکل, بے شک, آمین. بہت بہت شکریہ عزیزوں. دیکھو اپنا خدا خداوند یسوع مسیح کے لیے کہا گیا. کیا ہم نے اس کو دیکھا؟ فلپس نے اس سے کہا کہ یسوع تو باپ کو ہمیں دکھا, اور یسوع اس کو کہتے ہیں کہ فلپس کیا تو نہیں جانتا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا.
تو آج بھی ہم اس بات پر ایمان لانے سے اور لوگوں کے سامنے کہنے سے کہ ہمارا یسوع ہی ہمارا خدا ہے، اور اس قدر محبت کہ وہ زمین پر آ گیا کہ ہماری خاطر جان دے دے۔ اس زمانہ میں اور ہر زمانہ میں کوئی ماں باپ بھی اپنی اولاد کے لیے جان نہیں دیتا۔ جب جان دینے کی بات آتی ہے تو ہم کسی اور کو حوالہ کر دیتے ہیں۔ ہم تو جان دینے تو دور کی بات ہے، ہم تو کسی کے بدلے کوڑے کھانے کو بھی تیار نہیں ہوتے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر اولاد نے گناہ کیا ہے تو اس کی سزا وہ کاٹے، لیکن یہ ہے وہ ہمارا خدا جو ہماری خاطر اس قدر پست ہو گیا کہ اس نے خادم کی صورت اختیار کر لی، اس قدر پست ہو گیا کہ ہماری بستیوں میں آ کے گھوما، اور خدا ہم سے کیا محبت کرے، اور آج ہم اسے کیا دیتے ہیں۔ اگر ہم نہیں دیتے تو اپنا 100% دینا شروع کریں، اپنے وقت کا، اپنی اولاد کا، اور اپنی ہر ایک سانس کا۔ دیکھتے رہیے پروگرام مسیحی نقطہ نظر۔ پھر ملیں گے آپ سے اگلے ہفتے اسی وقت اسی جگہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، خداوند میں خوش رہیے۔